بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، عام طور پر لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ تعویذات کا استعمال جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اگر جائز ہے تو کن شرائط کے ساتھ جائز ہے؟ تو اس میں ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ وہ تعویذات جو کسی کو نقصان پہنچانے کی غرض سے کیے جائیں، ان کا حکم تو وہی ہے جو جادو کا حکم ہے کہ ایسے تعویذات کا کرنا اور کرانا حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، بلکہ اس میں کفر تک کا شائبہ ہوتا ہے، کیونکہ اس طرح کے تعویذات جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہیں۔ کسی کو نقصان پہنچانا قطعاً جائز نہیں ہے۔ ہاں، وہ تعویذات جو کسی جائز مقصد کے لیے ہوں، چاہے بیماری کو دور کرنے کے لیے ہوں، چاہے وہ آسیب، نظر بد اور سایہ جیسی موذی بیماریوں کو ختم کرنے کے لیے ہوں، وہ جائز ہیں، لیکن ان میں بھی 3 باتوں کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس طرح کے تعویذات کے بارے میں یہ دیکھنا ضروری ہے کہ یہ تعویذات کہیں شرکیہ اور کفریہ کلمات کے اوپر تو منحصر نہیں ہے، مشتمل نہیں ہے۔ اگر شرکیہ کلمات ہوں، کفریہ کلمات ہوں تو یہ بھی جائز نہیں ہے، اور نہ ہی ایسے کلمات اس کے اندر ہوں کہ جن کا معنی و مفہوم سمجھ میں نہ آ رہا ہو، کیونکہ اس کی وجہ سے بات شک میں پڑ جاتی ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس طرح کے تعویذات قرآنی آیات پر مشتمل ہوں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مبارک اور پیاری دعائیں بتائی ہیں ان دعاؤں کے اوپر مشتمل ہوں۔ اور تیسری شرط اس میں یہ ہے کہ ایسے تعویذات کو بھی مؤثر بذات نہیں سمجھنا، کہ یہ بندہ نظریہ بنا لے کہ جب میں تعویذ لے لوں گا تو بس تعویذ سے ہی مجھے فائدہ ہو جائے گا، بس مجھے اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں، بلکہ عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ تعویذ کو ایک سبب کے طور پر استعمال کرنا ہے، لیکن عقیدہ اور نظریہ اللہ کے اوپر رکھنا ہے کہ اللہ رب العزت چاہیں گے تو اس سے شفا ملے گی۔ اگر اس کی طرف سے ہاں نہیں ہے، وہ نہیں چاہے گا اللہ رب العزت، تو پھر شفا نہیں مل سکتی۔ البتہ مسلمان کے لیے، ہر مسلمان مرد و عورت کے لیے بہترین تعویذ یہ ہے کہ وہ باوضو رہے اور نماز کا اہتمام کرے، اور پھر نماز پڑھنے کے بعد، یعنی فرض نماز پڑھنے کے بعد کچھ وظائف ہیں، کچھ کلمات ہیں، ان کو ہمیشہ پڑھتا رہے۔ جیسا کہ فرض نماز کے بعد تسبیحات ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ان تسبیحات کو پڑھنا نہ چھوڑے، اور آیت الکرسی تو کسی صورت میں بھی نہ بھولے۔ ہر فرض نماز کے بعد ضرور آیت الکرسی پڑھے، اور اس کے ساتھ معوذتین، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ان 2 صورتوں کو بھی ضرور پڑھے۔ اور سورۃ اخلاص بھی بہت ہی اہمیت کی حامل ہے۔ یہ چند وظائف ہیں جو ہر فرض نماز کے بعد بندہ کرے، اور اس کے ساتھ پھر دعا کا اہتمام کرے، اللہ رب العزت سے جو ہے دعا کرے، گڑ گڑا کر دعا کرے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دعائیں شیطانوں سے اور ان چیزوں سے، باہر کی چیزوں سے جو ہے نا بچنے کے لیے بتائی ہوئی ہیں، ان دعاؤں کو پڑھے۔ اگر دعائیں پڑھنی نہیں آتی، جو عربی کی جو دعائیں ہیں وہ پڑھنی نہیں آتی، تو اپنی زبان میں، اپنی مادری زبان کے اندر جیسا یعنی وہ کر سکتا ہے اس طریقے سے اللہ رب العزت سے دعا کرے، رو کر دعا کرے، تو انشاءاللہ جو ہے نا ہر طرح کی جو مرض ہوگا، ہر طرح کی بیماری ہوگی، وہ انشاءاللہ دور ہو جائے گی۔ اور ایک خاص عمل ہے، اور وہ عمل یہ ہے کہ صبح اور شام منزل نامی ایک کتابچہ ہے جو قرآنی آیات پر مشتمل ہے، اور بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ وہ اس کا پڑھنا اور سننا ہر طرح کے جادو، نظر بد اور آسیب اور سایہ، ان ساری موذی بیماریوں میں بڑا مجرب ہے۔ بہت سارے لوگوں نے، یعنی سینکڑوں لوگوں نے، ہزاروں لوگوں نے اس کو آزمایا۔ 11 دن تک پڑھ لیں، 21 دن تک اس کا یعنی صبح شام تک پابندی کے ساتھ پڑھ لیں،
اور 41 دن تک پڑھ لیں، انشاءاللہ کوئی بیماری ایسی نہیں جس سے اس عمل کے بعد شفا نہ ملے۔ دیکھا گیا ہے کہ اکثریت کو شفا ملی جس نے یقین کے ساتھ یہ عمل کیا۔ آپ بھی کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بھی اس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت ان ساری موذی بیماریوں سے شفا عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر طرح کے شرور و آفات سے محفوظ فرمائے اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔